مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے پہلے بھائی فیل موٹیویٹڈ بھائی ہیں. جی بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. رضی بھائی تھوڑا سا چھوٹے سے 2 سوال کروں گا آج میں، جی تو کوئی بحث وغیرہ نہیں آپ سے کروں گا. آپ سفر میں آئے میرے خیال سے. جی رضی بھائی مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ جو آپ کے غلام احمد قادیانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں پرسنالٹی جو علیحدہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی ہیں آپ؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی جب کسی کا نام لینا ہو نا پورا نام لیا جاتا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، غلام قادیانی نہیں ان کا نام. بہرحال میرے بھائی یہ 3 علیحدہ پرسنالٹیز ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل تھے. ان کی وفات ہو چکی ہے. انہوں نے پیش گوئی کی تھی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میری وفات کے بعد ایک نبی آئیں گے احمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے. پھر آخر الزمان کی پیش گوئی ہے کہ اس امت میں بھی ایک ابن مریم پیدا ہوگا، وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، جن کو یہ ٹائٹل دیا گیا کیونکہ ان کی مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہونی تھی. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہود بھی یہی آج کل کہتے ہیں کہ الائجہ اور یحییٰ ایک پرسنالٹی ہے یا 2؟ بالکل 2 پرسنالٹیز ہیں. لیکن ان کی کتابوں میں لکھا تھا الیاس آئیں گے. جب الیاس نہیں آئے اور یحییٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ آگے ہیں، ابھی تو الائجہ نے پہلے آنا تھا آسمان سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ ہی الیاس علیہ السلام. حالانکہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ روحانی طور پہ ان پہ الائجہ کی صفات تھی. جی جی ٹھیک ہے رضی بھائی، اچھا کلیئر کیا آپ نے. اچھا رضی بھائی ابھی نا مجھے آپ ایک جو ٹھوس آرگومنٹ ہے نا جو آپ وہ مجھے بتا دیں جو میں آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانوں. مجھے اس کا کوئی ٹھوس ایویڈنس جو آپ کے نزدیک سب سے ٹھوس ایویڈنس ہے نا وہ مجھے آپ بتا دیں، میں اس کے اوپر سرچ کروں گا نا. اچھا صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی سب سے ٹھوس ایویڈنس یہی ہے کہ قرآن میں واضح طور پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کسی نے آنا تھا. اب اس کے جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے پھر ہی وہ آپ کے لیے ٹھوس ایویڈنس ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے اگر میں آپ کو 1000 دلائل بھی دوں نا، آپ کے دماغ میں ایک دیوار ہے اس پہ لکھے عیسیٰ زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہیں آنا، حالانکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو جب تک یہ دیوار گرتی نہیں آپ کے لیے کوئی ایویڈنس ٹھوس ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ کو عیسائیوں کی مثال دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بائبل سے. ہم ان کو 1000 دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عیسیٰ تو خدا ہے، عیسیٰ تو ہمارے لیے فوت ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے فوت ہوئے ہیں، وہ تو خدا کے بیٹے ہیں، تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو پہلے عقیدے کی بنیاد آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی، پھر آپ کے لیے ٹھوس دلائل آ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم شروع وفات مسیح سے کرتے ہیں. بہرحال اگر آپ وفات مسیح کے قائل ہو چکے ہیں پھر معیار نبوت سب سے ٹھوس دلیل ہے کہ جو قرآن نے سچے نبی کے لیے دلائل دیے وہ سارے مسیح موعود علیہ السلام میں پورے ہوتے ہیں. میں آپ کو آج ایک مثال دیتا ہوں. سورہ الحاقہ کی آیت 44 سے 49 تک ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف یا کسی بھی نبی نے ہمارے خلاف جھوٹ بولا ہوا، تو جھوٹ بولا یعنی اپنے اوپر یہ دعویٰ کی کہ ہمیں الہام وحی ہوئی اور جھوٹ بولا، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے اس کی رگے جان یعنی آرٹری کاٹ دیتے اور اس کو ہلاک کر دیتے. اس کو کبھی ہم سکسیس یعنی فلاح نہیں پانے دیتے. لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ برباد ہوتے ہیں، ان کا پیغام آگے نہیں پھیلتا، ان کی جو کمیونٹی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی.
اور اس جو شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کی تائید نہیں ہوتی. لیکن حضرت مرزا صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی پیشگوئیاں پوری کی، آپ کو ترقی دی، مخالفین کو شکست دی، اور آسمانی اور زمین سے نشانات آپ کے حق میں دکھائے. یہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ جھوٹوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعوے کریں اللہ پورے کر رہے ہیں سارا کچھ، اللہ ان کے لیے آسمانی نشان دکھا رہے، زمین سے نشان دکھا رہے. تو یہ سب سے اہم دلیل ہے میرے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کے لیے. آپ کے سارے علماء اس آیت کے لیے یہی تفسیر پیش کرتے ہیں. جی رضی بھائی، جو آپ نے پہلا ایویڈنس جو آپ نے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رضی بھائی آپ کے جو مطلب کہ کتابیں وغیرہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں کچھ لکھا ہے تو آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں؟ جی ازالہ اوہام کتاب ہے، اس میں 30 آیات ہیں وفات مسیح کے لیے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹی کتاب چاہتے ہیں مختصر، تو آپ کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کا آخر پہ سیکشن ہے وفات مسیح پہ، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس سے بھی مختصر چاہتے ہیں، آپ پاکٹ بک کھولیں، اسلام احمدیہ پاکٹ بک، اس میں ایک سیکشن ہے وفات مسیح کے دلائل، ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. جی مجھے یہ پرائیویٹ چیٹ میں لکھ دیں، میں ادھر دیکھتا ہوں آپ کا یہ. تھینک یو ٹھیک، رضی بھائی، شکریہ جی، انشاءاللہ، بہت اچھا، جزاک شکریہ جی. اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.